الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم دانش، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، آج 3 جولائی 1998 ہم یہاں غازی آباد کشمیر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ابھی چند لمحے قبل سپاس نامہ کے عنوان سے میرے متعلق جن جذبات و احساسات کا اظہار کیا گیا، ظاہر ہے یہ سب محبت کے مظاہر ہیں، الفت کے مظاہر ہیں. میں رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی استعداد اور توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ شفقت کی جس نظر سے مجھے دیکھتے ہیں دعا کیجئے کہ میں ویسا ہی ہو جاؤں.
ورنہ من آنم کہ من دانم. ہماری جدوجہد تو بس ایسی ہی ہے کہ جب خلیل اللہ پر آگ جلائی گئی، شعلے بھڑکائے گئے، تو ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لاتا تھا اور فضا میں کہیں بلندی سے وہ ننھا سا قطرہ پھینک دیتا تھا، پھر تڑپتا ہوا بے قرار پانی کا کوئی قطرہ چونچ میں لاتا اور پھینکتا تھا. تو آسماں بوس شعلوں کو بجھانے کے لیے یہ ادا لوگوں کے لیے مضحکہ خیز تھی. کسی نے کہا تیرے اس چونچ کے پانی سے شعلے بجھ جائیں گے؟ یہ تو شعلوں کے لپکوں میں خشک ہو جاتے ہوں، یہ قطرے کیا کرتے ہیں، اس آگ کو بجھا سکتے ہیں؟ کہنے لگا بجھے نہ بجھے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے؟ میں تو اپنا نام خلیل اللہ کے دوستوں میں شمار کرا رہا ہوں. کچھ وہ بھی تو ہیں جو پھونکتے ہیں کہ شعلے بھڑک جائیں. میں اپنا ریکارڈ صحیح رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں میرا نام خلیل اللہ کے دوستوں میں لکھا جائے. بس اس طرح کسی کوششیں ہم کرتے رہے کر رہے ہیں. آج کی گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے ابھی حاصل کی. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے نیلا بٹ میں بھی گفتگو کی. غالباً آپ میں سے بہت سے دوست وہاں بھی تشریف فرما تھے. اگرچہ وہ اسی حوالے سے گفتگو تھی لیکن ایک پہلو کہا جاتا ہے کہ کسی کی عظمت کا یہ انداز بڑا دل نشین ہوتا ہے کہ جس کا اعتراف اس کے دشمن بھی کر. عربی میں اسے کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت تو یہ ہے، عظمت تو یہ ہے کہ جس کا اعتراف کرنے پر دشمن بھی مجبور ہو. ربیع الاول ہے، ہر شخص اپنے اپنے انداز کے مطابق اس مبارک مہینے میں طلوع ہونے والی بہار پر اظہار مسرت کر رہا ہے. وہ بہار اولین جس نے بنی نوع انسان کی خزاؤں کو دور کر دیا، عالم انسانیت کی خزاؤں کا ازالہ کیا. حق بنتا ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. حق بنتا ہے کہ اس پر اظہار مسرت کیا جائے. بس صرف اتنی سی بات ہے، اگر آپ اتفاق فرمائیں کہ اس حصول نعمت پر جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اظہار مسرت کریں تو یہ ضرور سوچیں کہ ہماری کوئی بات ایسی نہ ہو جائے ہم سے کہ جو ہمارے محبوب کو ناگوار گزرے.
بھائی وہ محبت کس کام کی جس سے محبوب کا دل دکھے؟ اللہ نے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ کے حصول پر تشکر اور مسرت کا وہی اسلوب اپنائیں جو حلقہ رسالت کے فیض یافتگان نے اپنایا، حضرات اصحاب و اہل بیت رسول نے اپنایا۔ ایک اتفاق بڑا عجیب ہے، ربیع الاول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی ہے، اور ربیع الاول ہی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی۔ میلاد کے متعلق روایات میں اختلاف ہے، لیکن وفات پر تقریباً اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ جب 12 ربیع الاول کو سیاست میں انوالو نہیں کیا گیا تھا، جب ایکسپلائٹیشن موومنٹ شروع نہیں ہوئی تھی، تو آپ کو وہ دور یاد ہوگا کہ لوگ اس تاریخ کو 12 وفات کہتے تھے۔ اب اس دن کے ذریعے سیاست ہو رہی ہے، ووٹ بینک بڑھایا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ میلاد اور وفات کو اللہ نے ایک دن کیوں جمع کر دیا؟ میں نے اس پر غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی میں وہ آپ کے ضمیر کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ اگر میں ٹھوکر کھا رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا، اور اگر میری سوچ صحیح ہو تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ کائنات میں ایک خوشی ایسی ہے جس سے بڑی کوئی خوشی نہیں، اور کائنات میں ایک غم ایسا ہے کہ جس سے بڑا غم کوئی نہیں۔ جس خوشی سے بڑی خوشی کوئی نہیں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے اور ولادت، اور جس غم سے بڑا غم کوئی نہیں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے بابا جان کی موت نے میرے دل و دماغ پر جو غم توڑے ہیں اور صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے۔ اتنا بڑا غم ہے، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں اللہ کے محبوب کی ولادت کے دن سے خوشی کا کوئی دن نہیں، اور پوری انسانی تاریخ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سے بڑا غم کا دن کوئی نہیں۔ آپ کو اس سے اتفاق ہے؟ اب اللہ نے ان دونوں کو جمع کیوں کیا؟ کوئی حکمت تو ہوگی۔ جو حکمت میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اللہ عالم ما کان وما یکون، جو ہو چکا سے بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے قیامت تک وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شاید انسانی طبقوں میں کوئی طبقہ میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں بے قابو ہو کر جشن منانے لگے،
یا کوئی طبقہ میرے محبوب کی وفات کے غم میں بے قابو ہو کر ماتم منانے لگے، اور چونکہ جشن اور ماتم یہ دونوں اسلام کی ڈکشنری کے الفاظ نہیں، یہ دور جہالت کی یادگار ہے۔ اسلام سے پہلے انسان خوشیوں میں جشن مناتا تھا اور مصیبت میں ماتم کرتا تھا۔ اسلام آیا تو ڈکشنری چینج ہو گئی، جشن کی جگہ شکر آ گیا اور ماتم کی جگہ صبر آ گیا۔ اور اسلام نے کہا جب تمہیں خوشیاں میسر آئیں تو اللہ کا شکر کرو، اور جب کسی آزمائش سے گزرو تو پھر صبر سے کام لو۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی طبقہ جذبات میں بے قابو ہو کر میلاد پر جشن مناتا یا وفات پہ ماتم کرتا، اللہ نے ان دونوں کو یکجا کر دیا۔ اگر کوئی میلاد پر جشن منانا چاہتا ہے تو وفات کا غم سامنے آ جاتا، اور اگر کوئی وفات پر ماتم کرنا چاہتا ہے تو میلاد کی خوشی سامنے آ جاتی ہے۔ میلاد ماتم نہیں کرنے دیتا اور وفات جشن نہیں منانے دیتا۔ بیلنس کر دیا ہے اللہ نے انسانی احساسات و جذبات کو۔ لیکن حق بنتا ہے کہ اس حصول نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کی تمنا انبیاء اور رسول کرتے رہے۔ اب اگلی بات کہ عظمت کا یہ انداز بڑا منفرد اور دل نشین ہے کہ انکار کرنے والے بھی اسے مان لیں۔ بیروت کے ایک عیسائی ایڈیٹر نے ویکلی میگزین کا ایڈیٹر تھا، ہفت روزے کا عیسائی، اس نے پوری دنیا کے جرنلسٹوں کو، پوری دنیا کے صحافیوں کو دعوت دی، اپنی پسند کی شخصیت پر قلم اٹھاؤ جو تمہارے خیال میں انسانیت کا محسن ہو، تم اپنی پسند کے کردار کو تحریر میں لا کر مجھے بھیجو تاکہ میں ان مضامین کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر سکوں کہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن کون ہے۔ مضامین جمع ہوئے، لکھنے والوں نے اپنی پسند کے کردار کو سپرد قلم کیا۔ کسی کو جمشید پسند آیا، کسی نے نوشیروان کے عدل پہ لکھا، کسی کو سکندر کی کشور کشائی اچھی لگی، کسی نے رستم و سہراب کی جسمانی قوتوں کو پسند کیا، کسی کو افلاطون کا فلسفہ پسند آیا، کسی کو ابن جوزی اور رازی کا انداز اچھا لگا، کسی نے گاندھی پہ لکھا، اور کسی اشتراکی نے لینن اور کارل مارکس کو موضوع سخن بنایا، کسی مغربی نے ابراہم لنکن پہ لکھا، کسی نے ماؤ اور ہوچی من کو موضوع بنایا۔ ایک منچلے صحافی نے عبداللہ کے یتیم پہ لکھا، اور اس نے ثابت کیا کہ انسانی تاریخ کے قدیم و جدید انقلابات میں
صرف ایک انقلاب ہے اور وہ محمد عربی کا بپا کردہ ہے، جس انقلاب میں انسانیت کشی نہیں، انسانیت نوازی ہے، جس انقلاب میں ثقافت نہیں سعادت ہے، جس انقلاب میں وحشت نہیں رحمت ہے۔ مضامین جمع ہوئے، اس عیسائی ایڈیٹر نے جب مضامین کا مطالعہ کیا تو اپنی طرف سے فیصلہ کن ایڈیٹوریل لکھا کہ میں نے تمام مضامین کا مطالعہ کیا ہے، میں نے سب کو پڑھا، لیکن عیسائی ہونے کے باوجود میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ بلا امتیاز فکر و نظر اور بلا امتیاز رنگ و نسل، جغرافیائی حدود سے نکل کر، فکری حد بندیوں سے نکل کر، آفاقیت سے کام لیتے ہوئے ایک انسان کے ناطے سے میرا فیصلہ یہ ہے کہ عالم انسانیت کا محسن اور واجب الاحترام مسلمانوں کا پیغمبر ہے، دنیا انسانیت کا عظیم ہیرو محمد عربی ہے۔ کہ جس کے نظریہ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، لیکن اس انقلاب نے انسانیت کو برباد نہیں کیا، آباد کیا۔ فار ایگزامپل اس نے فاتح کی حیثیت سے بہت سی مثالیں دی۔ ہلاکو نے کیا کیا؟ چنگیز نے کیا کیا؟ سکندر نے کیا کیا؟ ماؤ نے کیا کیا؟ ڈیگول نے کیا کیا؟ قدیم و جدید انقلابات کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ مادہ پرست بادشاہ فتح کے غرور میں، برتری کے نشہ میں جب مفتوحہ بستیوں اور مفتوحہ قوموں میں داخل ہوتے ہیں، فساد کی آگ بھڑکتی ہے، بڑھاپے ویران ہوتے ہیں، جوانی کی کمر ٹوٹتی ہے، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، انسانی لاشوں کے ڈھیر لگتے ہیں، آبادیاں کھنڈرات میں بدل جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ان کے یہی کرتوت ہیں۔ فرمایا اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، 100 بار ہوئی۔
آسمان کی آنکھوں نے بھی دیکھا، تاریخ نے لکھا، سب نے اعتراف کیا کہ بس ایک انقلابی ہے جو انقلاب تو لایا لیکن انسانیت کو برباد نہیں ہونے دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسلام کو نہ ماننے والا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس دن کہا دیوی شہید گلی میں بھی، جس کو لوگ دیوی گلی کہتے تھے، ہم آزاد ہو گئے، ابھی تک یہ دیویاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ شہید گلی میں بھی اس دن میں نے کہا اپنے تو اظہار عقیدت کیا ہی کرتے ہیں، اپنوں کی کیا بات ہے؟ حلقہ رسالت کے پروانے، اللہ کے محبوب کے چاہنے والے، ایک چاہنے والے کی بات بھی سنتے جائیے، ایک چاہنے والے کا تاثر امپریشن۔ پہلے میں آپ کو ایک دوست کا امپریشن سنا دوں، پھر غیر کی بات ہوگی۔ قاسم العلوم والخیرات جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے علمی محسن۔ کیا کہا میں نے؟ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے علمی محسن۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی، فاؤنڈر، اس گلشن علم و حکمت کے مالی، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی، ان کا ایک امپریشن۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت، ربوبیت نہ، الوہیت نہ۔ لوگ کہتے ہیں شعر میں مبالغہ نہ ہو تو رنگ نہیں بھرتا۔ وہ پروفیشنل شاعروں کی بات ہے جو بازاری لہجے میں بولتے ہیں۔ یہ ایک روشن ضمیر عالم دین کا تأثر ہے، جوش میں ہونے کے باوجود ہوش میں ہے۔ ربوبیت کے انوار سے نہ، الوہیت کے انوار سے نہ، مشیت کے انوار سے۔ مشیت کی کیا معنی ہے؟ خواہش، چاہت، وش۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ اللہ نے یہ دنیا بنانے سے پہلے اپنی چاہت کی تنویر سے اپنے محبوب کا چہرہ بنایا۔ اپنی چاہت کی تنویر سے، الفاظ امانت ہیں، باقی ساری کائنات بائی آرڈر بنی، بائی آرڈر حکم دیا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون۔ آسمان، زمین، سمندر، دریا، پہاڑ، ندی، نالے، آبشار، ہوائیں، بادل، جانور، شمس و قمر، حجر و شجر، چاند، سورج، یہاں تک کہ جنت، فرشتے، عرش و کرسی، بائی آدر، کون فیکون، ہو جا تو ہو گئے۔ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے حکم سے
آرڈر سے بنا ڈالا، بس ایک ذات ہے وہاں حکم نہیں چلایا، محبت سے کام لیا۔ محبت سے کام لیا، محبت سے کام بنایا، اپنے محبوب کا چہرہ بنایا۔ نہیں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میرے عزیز نے غلطی نہیں کی، آپ سے غلطی ہوئی۔ اس کے دونوں جہان جلے جو رسالت کے نام سے جلے، اس کے دونوں جہان جلے۔ آپ کو جواب صحیح دینا چاہیے، نعرہ رسالت کا جواب محمد الرسول اللہ۔ میرے عزیز نے غلطی نہیں کہ آپ سے سوچ سمجھ کے جواب نہیں دیا۔ اب سوچ کے بولنا، تو محبت سے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، بائی آرڈر نہیں، بائی چوائس۔ جب بنا لیا پھر قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور اس شہر امین کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً میں نے اس انسان کو خوب تر بنایا، خوب تر بنایا، اتنا خوب تر بنایا کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا۔ وہ کسی صاحب نظر نے کہا نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ فرمایا میں نے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، اس کو کتنا حسین بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اور روح الامین فرماتے ہیں شمائل میں روح الامین فرماتے ہیں، قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے کرۂ ارض کے سارے مشرق دیکھے ہیں، سارے مغرب دیکھے ہیں، کرۂ ارض کا کونا کونا میں نے دیکھا۔ ڈیوٹی ہی ایسی تھی، عرش تا فرش وز فرش تا عرش، آنا پڑا اور جانا پڑا سیدنا آدم سے رحمت عالم تک۔ فرمایا میں نے پورے کرۂ ارض کا مطالعہ کیا، سارے حسینوں کو قریب سے دیکھا، سارے حسینوں کو قریب سے دیکھا، سارے شریفوں کو قریب سے دیکھا، آدم کو بھی دیکھا، یونس کو بھی، شیش کو بھی دیکھا، صالح کو بھی، داؤد کو بھی دیکھا، ایوب کو بھی، یعقوب کو بھی دیکھا، اسحاق کو بھی، ابراہیم کو بھی دیکھا، اسماعیل کو بھی، یوسف کو بھی دیکھا، کلیم کو بھی، سارے حسین
دیکھے میں نے، قریب سے دیکھے، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم لم ارى احدا احسن اجمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد عربی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں دیکھا، جس کو بھی دیکھا حسن تنہا تنہا دیکھا، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی شان، کسی میں کوئی شان، لیکن جب آمنہ کے لال کو دیکھا، جب عبداللہ کے یتیم کو دیکھا، تو میں نے سارے حسینوں کو یہیں یکجا دیکھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہمدارند تو تنہا داری، ہوا افصح بلسانہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا افصح بلسانہ، ہوا اکمل بنوالہ، ہوا اعظم بجلالہ، ہوا افقد بمثالہ، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی، فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی، وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہی اکمل الدرجات بھی، وہی اکمل الدرجات بھی، وہی افضل الحسنات بھی، ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، اللہم صلی علی، یہ نجات اس سے ہوگی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضی۔ تو کیا کہہ رہے تھے حضرت نانوتوی کی بات؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اللہ نے بڑے پیار سے اپنے محبوب کا پیکر بنایا سب سے پہلے، پھر ان کے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں دے دی، انہی کے قعود سے دھرتی کو سکون دے دیا، اس کی مسکراہٹوں سے ستارے روشن کر دیے، اس کی جبین کی طلعت سے چاند کو تابانی مل گئی، اس کی زلفوں کی مستی سے راتیں سیاہ ہو گئیں، اس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے، پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ اللہم صلی علی
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس ایڈیٹر نے انسانیت کے عالمی ضمیر کو دعوت دیتے ہوئے کہا آؤ تم نے تاریخ کے جھروکوں سے دیکھا بڑے بڑے انقلابی آئے اور انہوں نے کس طرح اپنے دشمن کی آبادیوں کو تاراج کیا. آؤ اس مضمون کی روشنی میں محمد عربی کو مکے میں آتا ہوا دیکھو. فاتح بن کے آئے ہیں اس شہر میں جس شہر کے باشندوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیا, بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرنے دیا تھا. سن 6 ہجری کو احرام بندھا ہوا ہے, بیت اللہ کی زیارت کے ارادہ سے آ چکے ہیں. حدیبیہ کتنا دور ہے مکہ سے؟ اب تو وہ شہری حدود میں شامل ہو گیا. اب تو اندازہ کرنا مشکل ہے کہ وہ جگہ کہاں تھی. اتنا قریب پہنچنے کے باوجود بھی اس شہر کے باشندوں نے بیت اللہ کی زیارت کی بھی اجازت نہ دی تھی. آج آئے ہیں فاتح بن کر. ہاں عاجزی کا یہ عالم ہے کہ اونٹنی پر وہ جو کجاوا سا ہوتا ہے بتاؤ جی نہیں کوہان رکھا ہوا نہیں ہوتا, وہ تو قدرتن ہوتا ہے, اس کا اپنا ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا میں بھی جانتا ہوں یہاں کی زبان سے, تھوڑا سا مجھے بھی تعارف تو ہے نا. کجاوا سا یا زین سا جو لکڑی کا بنتا ہے نا, جو اس کے کوہان کے اوپر رکھا جاتا ہے. کوہان بیچ میں رہتا ہے, وہ اطراف میں ہوتا ہے. کجاوا سے لکڑی کا بنا ہوا, آگے اس کی جگہ اونچی بنی ہوتی ہے پکڑنے کے لیے. میں نے خود سفر کیا ہے نا اونٹ پر, گھوڑے پر, خچر پر, پیدل, ٹرینوں سے, ٹرکوں سے, بسوں سے, ویگنوں سے, جہازوں سے, کشتیوں سے تیر کر سارے سفر کیے. 8 ملین مائل سے زیادہ میرا سفر ہو چکا ہے. 80 لاکھ میل سے زیادہ میرا سفر ہو چکا ہے اس وقت آپ کی دعاؤں سے. اللہ قبول فرما لے. اور 125 سے زیادہ دنیا کے ممالک میں اللہ نے مجھے بھیج دیا آپ کی دعاؤں سے. اور اس وادی کا تو ایک ایک پتھر مجھ سے مانوس ہے. ہاں سب سے پہلا بیان یہاں اس دن باغ میں دوستوں نے بتایا 68 میں ہوا, تو ایک جنریشن کمپلیٹ ہو چکی. میرا جو بینیفٹ ہے, جو مجھے ایوارڈ ملا ہے, وہ یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی و بفضلہ اس وادی میں بسنے والے بھی ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت کے حوالے سے میں نے تعمیر, اور اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ فکری اعتبار سے روشن چل رہے ہیں. روشن تو وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے, جو جگہ اس کی آگے سے اٹھی ہوتی ہے, عاجزی اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جبین اطہر کبھی کبھی اس سے جان ہوتی. ایک آواز آئی, اسلام کے نامور مجاہد حضرت سعد بن عبادہ جو سید الانصار تھے, آج ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے. انہوں نے مکہ کے خاموش در و دیوار پہ نظر ڈالی, فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس. او مکہ والو, او مکہ کے رئیسو, ماضی تمہارا تھا, حال ہمارا ہے. تم سمجھے تھے کہ دن رات زمانے کا مد و جزر تمہارے قبضے میں ہے. قرآن کہتا ہے کسی انسان کے قبضے میں نہیں, اللہ کے قبضے میں ہے. یہ راتیں اور دن وہ پھیرتا رہتا ہے.
جو کل بیمار تھے آج صحت مند، جو آج بیمار ہیں ہو سکتا ہے کل صحت مند، جو آج صحت مند ہیں وہ کل بیمار ہو جائیں، جو آج تونگر ہیں وہ کل گداگر ہو جائیں، جو کل گداگر تھے وہ آج تونگر نظر آئیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن اور رات اللہ کے قبضے میں ہے، وہ بہتر۔ اس دن شہید گلی میں آپ کے صدر صاحب سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے کہا کہ یہ ایٹم بم بھی ہمارے مسلمان سائنسدان نے بنایا ہے، اور وہ انڈیا کا ایٹم بم بھی ہمارے مسلمان سائنسدان نے بنایا۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے یہ صلاحیت اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے وہیں توڑ کر کہا، بیچ میں مداخلت کر کے میں نے کہا اگلا جملہ بھی کہہ دیجئے، انشاءاللہ وہ ایٹم بم بھی ہمارے آبادی کو خطاب کر کے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم کا دن ہے، آج ٹکر کا دن ہے، آج مقابلے کا دن ہے۔ کل تمہاری تلوار تھی ہمارے گلے تھے، تیار ہو جاؤ، آج ہماری تلوار ہے تمہارے گلے ہوں گے۔ ہوا کی لہروں نے مجاہد کی یہ آواز رسالت کی سماعت تک پہنچائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کے فرمایا سعد کو میرے قریب بلاؤ۔ فرمایا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول، میں کفار کی حوصلہ شکنی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تصادم کا دن ہے، ٹکر کا دن ہے، مقابلہ ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کس سے اجازت لی؟ تمہیں کس نے اجازت دی؟ مجھ سے پوچھو بغیر تم نے یہ نعرہ کیوں بلند کیا؟ آج تصادم کا دن نہیں، آج ٹکر کا دن نہیں، مقابلے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج عفو درگزر کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ سعد نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ وہی درندے ہیں جن کی تیغ ستم نے سمیہ کو ٹکڑے کیا، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے بلال کو تڑپایا، یہ وہی سنگ دل ہیں جنہوں نے خبیب کو بھونا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا کیا یاد دلاؤ گے؟ مجھے بھی سب کچھ یاد ہے، مجھے یاد ہے وہ زمانہ جب یہ میری راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، بھولا تو نہیں ہوں جب ان کے جوان میری ہوٹنگ کے لیے نعرے لگاتے تھے، جلوس نکالتے تھے، بھولا تو نہیں ہوں جب ان کی عورتیں کوڑے کا برتن لے کر مکان کی چھتوں پر میرا انتظار کیا کرتی تھیں، پاؤں میں کانٹوں کی چبھن، احساس پر غلیظ ناروں کی چوٹ، سر پہ کوڑا، یہ ساری ضربیں سہ کر پھر میں کیا کرتا تھا؟ وہ بھی تو یاد رکھو نا، میں کیا کرتا تھا؟ میں یہ ساری چوٹیں سہ کر بیت اللہ جایا کرتا تھا اور کعبے کا غلاف تھام کر کہتا میرے معبود تیرے پیار کے سفر میں، تیری محبت کے سفر میں یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، تو مجھے توفیق عطا کر کے میں برداشت کرتا جاؤں۔ آج میں تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، اپنے محبوب کے جسم سے خون بہتا دیکھ کر کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے۔ میرے معبود میں یہ تمنا لے کے آیا ہوں، یہ آرزو لے کے آیا ہوں، ان کے ظلم مسلسل کے نتیجہ میں اگر میں بتقاضۂ بشریت کبھی ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے دعا کر دوں تو میرے اللہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا، اگر میں کہوں بھی کہ انہیں ہلاک کر تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آسمان کے ستاروں سے زیادہ، صحرا کے ذروں سے زیادہ، کائنات کے تمام درختوں کے پتوں سے زیادہ، سمندروں، دریاؤں، آبشاروں، ندی نالوں اور باران رحمت کے قطروں سے زیادہ اللہ کی رحمتیں ہوں
اس محسن اعظم پر جس نے اپنے دشمن کو بھی اپنے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنایا، اپنی رحمت کی ادا کو قائم رکھا اپنے دشمن کے لیے بھی، تو فرمایا میرے ساتھ یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں۔ ان کی بھی ایک پہچان ہے، ہماری بھی ایک پہچان ہے، ان کی بھی ایک شناخت ہے، ہماری بھی ایک شناخت ہے۔ وہ بچھو جا رہا تھا، بچھو تو کسی اللہ کے بندے نے اللہ کی مخلوق سمجھ کر اسے پانی سے باہر نکالنا چاہا، مر جائے گا۔ اب جو پکڑنا چاہا تو اس نے ڈس دیا۔ بچھو کا تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، کچھ دیر یوں کرتے رہے، ساتھ چلتے بھی رہے، پھر پکڑنا چاہا، اسے پھر ڈس دیا۔ تو ان کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا اس نے کہا تم عجیب ہو، وہ ڈستا جا رہا ہے تم پھر بھی پکڑ رہے ہو اسے۔ اس نے کہا وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ اس کی عادت یہی ہے کہ وہ ڈسے اور میری عادت یہی ہے کہ میں ہمدردی کی۔ ہر شخص کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے، اپنی اپنی شناخت ہوتی ہے، اور کسی برے کی برائی پر اپنی اچھی عادت نہ بدل دینا، کسی برے کی برائی کو دیکھ کر اپنی اچھی عادت نہ بدل دینا۔ فرمایا یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے۔ علی کہاں ہے؟ علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، رحمت عالم نے فرمایا پرچم ساتھ سے لے لو۔ یہ تعدید تھی، پرچم ساتھ سے لے لو اور اب تم یہ پرچم لے کر آگے بڑھو، چلے جاؤ مکہ کے شہر میں، گلیوں میں چلے جاؤ، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھروں کے دروازے بند کر رکھے ہیں انہوں نے کہ نہ معلوم آج ہمارا کیا انجام ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے جاؤ اور انہیں پیغام دو۔ آج تمہارے لیے میرے وہی جذبات ہیں جو کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کے لیے میرے بھائی یوسف کی جذبات۔ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، انتقام اور بدلے کا نشانہ بنانا تو دور کی بات، ہم تمہیں تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کریں گے، ہم تمہیں تمہاری زیادتی پر تانا بھی نہیں دیں گے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ دروازے بند کر لیے تم نے، باہر تو آؤ، دیکھو تو صحیح کون آیا ہے، دیکھو تو صحیح۔ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن۔ فتح مکہ کے دن رحمت عالم نے سیاہ پگڑی باندھی تھی، باقی ہمیشہ سفید رنگ کی پگڑی باندھی ہے، بس یہی دو رنگ ہیں، سفید معمول کی زندگی میں اور سیاہ صرف فتح مکہ کے دن۔ نہ آپ نے براؤن پگڑی باندھی نہ سبز پگڑی باندھی، یہ سب سیاست ہے، یہ سب سیاست ہے۔ سنت کیا ہے؟ سفید یا یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت کی عجب خسل کبھی، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، بشیر و نذیر و شفیع دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم، غنی اور گدا کا، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد۔ اللہم صلی علی، ذرا یہاں پہ، یہاں میدے سے نا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل اولو الامر یعنی رحیم اور عادل وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باہر تو آؤ آج کون آیا ہے دیکھو تو صحیح آج حسن کائنات کا نقطہ انتہا آیا ہے وہ کس نے کہا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کس کو کہتے ہیں ہاں مولانا میرے آقا کی ہاں اور نہیں کا نام تو ہے ہاں اور نہیں کا نام ہے جہاں ہاں کہہ دیا وہاں حکم ہو گیا جہاں نہیں کہہ دیا وہاں منع ہو گئی جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول محفل صفا کیوں وحشت کو برہم کر دیا جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول ہاں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کسے پہچانتے ہو ابھی میں نے بتایا نیلا بٹ میں پیرس میں فرانس میں مجھ سے ایک نوجوان نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا مذکرہ ہے کہ مذکرہ کیا ہوتی ہے میں نے کہا جب اس کو بھول جاتا ہوں تو یاد دلاتی یہ یاد دلاتی ہے محسن اعظم پہ درود بھیجتا ہوں اس نے کہا رسول اللہ کے ہاتھ میں بھی تھی میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی یہ تو اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی بھول جائے
ان کا حال تو یہ اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ خود رب کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب ساری ساری رات کھڑے رہتے ہو میرے ذکر میں، میری عبادت میں، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، پاؤں پہ ورم پنڈلیاں سوج جاتی ہیں اپنی خوشی کے لیے، یہ تیری خوشی ہے، کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے، کچھ دیر آرام کیا کرو میری خوشی کے لیے۔ تو ذکر و عبادت میں ساری ساری رات گزار دیتا ہے، یہ تیری خوشی کی بات ہے، میری خوشی کی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے کچھ دیر آرام کرتا ہوا بھی دیکھوں۔ تو خیر یہ ہم جیسے بھولنے والوں کے لیے اچھی چیز، اچھی چیز، یہ بھی اچھی چیز ہے، جلائے قلب و نظر کے لیے، دل کا زنگ اتارنے کے لیے اچھی چیز، لیکن یہ بہت اچھی چیز، یہ بہت اچھی چیز۔ ہمارے علماء یہ بیچارے تو اس کو یوں پکڑتے ہیں جیسے یتیم زکوٰۃ مانگنے آیا ہوا ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعین۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ ہماری یہاں غفلت میں ہونے والی نمازیں بھی آپ دیکھا کرتے ہیں، اللہ توفیق دے تو کبھی ادھر چلے جائیے، مجاہدوں کی نماز بھی دیکھا، مجاہد کی نماز بھی دیکھا کیجیے، مجاہد کی اذان بھی سنا کیجیے۔ اقبال کہتا ہے نا، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گردش کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور، مجاہد کی اذان اور۔ حرم کے میناروں سے آج بھی اذان گونجتی ہے تو سوتوں کو جگا دیتی ہے اس دور میں، اور یہاں ملاوٹ سے ملوث اذان جب ہمارے مولوی صاحب ساتھ شروع میں شروع کرتے ہیں تو جاگتوں کو سلا دیتے ہیں۔ فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گلابانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا کہنے تیرے اے آخری پیغامبر، حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر کہ مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی، کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تیری پنہا قوتوں پر آج بھی دنیا ہے دنگ، تیری پنہا قوتوں پر آج بھی دنیا ہے دنگ، اس طرح تو نے مٹایا امتیاز نسل و رنگ، ہو گیا دنیا میں تحلیل اخوت ذوق جنگ، تیرگی کو روکشے، تیرگی کو روکشے مہر درخشاں کر دیا،
تو نے جس کانٹے کو چمکایا گلستان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب و ترضا. ڈرو نہیں، آج میرے آقا تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں آباد کرنے کے لیے آئے. آج تمہیں مٹانے نہیں بسانے کے لیے آئے ہیں. آج تمہیں انتقام کی آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں، تم پہ ابر کرم برسانے کے لیے آئے ہیں. ماں گھبراؤ نہیں، تمہاری مامتا نہیں رکے گی. بزرگوں گھبراؤ نہیں، تمہارا بڑھاپا ویران نہیں ہوگا. جوانوں ڈرو نہیں، تمہاری قبر نہیں ٹوٹے گی. اور بیٹیوں بہنوں بالکل نہ ڈرو، آج تمہارے سر سے دوپٹے نہیں اتریں گے. محمد عربی دختر انسانیت کے سر سے دوپٹے اتارنے نہیں آیا، اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے آیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ رحمت عالم کے انقلاب نے دختر انسانیت کے سر سے چادر اتاری یا چادر سنبھالی؟ یہ کون آ رہی ہے؟ حضور یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے جنگی تیری وقت. آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ یہاں آ سکتی ہے یہاں بیچاری ہونا سے جنگی قیدی بن کر حاتم تائی کی بیٹی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ کبھی لیتے ہیں کہ کچھ عورتیں بھی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے شاگرد کو دیا، اپنے صحابی کو، جاؤ اس بچی کے سر پہ ڈال. اس نے چادر تو لے لی لیکن سوچنے لگا وہ کون ہے اور یہ چادر کیا؟ اس کے اللہ کے رسول دشمن کی بیٹی ہے، دشمن کی بیٹی ہے. فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی. میں جس طرح اپنی فاطمہ کا سر چادر کے بغیر برداشت نہیں کر سکتا، میں کسی دشمن کی بیٹی کا سر بھی چادر کے بغیر برداشت نہیں کروں گا. کوئی دشمن کی بیٹی بھی سر رہنا آئے گی تو محمد کی چادر اس کا ڈھانپنے ضرور جائے گی، اس کا سر ڈھانپنے ضرور جائے گی. اللہ کے رسول یہ تو وہ چادر ہے جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عصمت کی مہریں لگی ہوئی ہے. فرما لے جاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے ردائے رسالت اس مشرقہ کے سر پہ ڈالا. بس چادر گئی تو انقلاب آنا چاہیے تھا نا. چادر گئی تو انقلاب آ گیا. وہ سر جسے تلوار نہ جیت سکی، اس سر کو محمد عربی کی چادر نے جیت لیا. کفر کا پتھر پانی بن کر آنکھوں کے راستے بہنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حاتم کی بیٹی ہو؟ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول حاتم کی بیٹی. میرا باپ بڑا سخی تھا، جس کے دروازے پر کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. فرمایا اچھا بیٹا، تیرا باپ انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتا تھا، آج میں اس کی اس نیکی کو سامنے رکھ کر تجھے آزاد کرتا. جا آج میں تیرے باپ کی نیک نامی کو سامنے رکھتے ہوئے تیری غلامی کی زنجیریں توڑتا. کہتی ہے یہ میرے قبیلے کی عورتیں آئی ہیں، انہیں اکیلا چھوڑ جاؤں؟ میں کوئی 14ویں صدی کا لیڈر تو نہیں ہوں کہ کارکن پیچھے ہو گیا. یہ میرے قبیلے کی عورتیں آئی ہیں، انہیں تنہا چھوڑ دوں؟ جہاں یہ رہیں گی میں بھی وہیں رہوں گی. اکیلے تنہائی قبول، آزادی قبول نہیں ہے مجھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم متبسم فرمایا ماشاء اللہ اپنے باپ کی صحیح اولاد ہو. تجھے بھی اللہ نے انسانی ہمدردی کا ذوق دیا، تجھے تیرے باپ کی نیک نامی کی وجہ سے آزاد کیا تھا. ان سب کو تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں. جاؤ تم سب آزاد ہو. اب کبھی رہتا ہے کہ ساری عورتیں حاتم کی بیٹی سمائے کہنے لگی اللہ کے رسول جب دنیا کی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں تو پھر آخرت کی آگ بھی بجھا دیجیے، آخرت کی آگ بھی بجھا دیجیے. اور اگلے لمحے وہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سب میں کھڑی تھی.
وادی کشمیر کے روشن ضمیروں، وادی کشمیر کے روشن ضمیروں، اللہ آپ کو قوت بازو بھی عطا فرمائے کہ یہ حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ آپ کو قوت بازو بھی عطا فرمائے، قوت بازو بھی عطا فرمائے۔ لیکن اللہ آپ کو اپنے آقا کے کردار سے بھی نسبت عطا فرمائے۔ تلوار بہت اچھی چیز صحیح، لیکن تلوار کردار کی بلندیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تلوار گلے کاٹتی ہے، کردار ضمیر جیتتا ہے۔ تلوار نے بہت گلے کاٹے، لیکن کردار نے ایسے ضمیر جیتے کہ انسانی تاریخ حیران رہ گئی۔ اللہ آپ کو اس کردار سے بھی نسبت عطا فرمائے۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوست، کردار کی فتوحات کی کیا بات کروں۔ آج بھی جہاں اس طرف سے پڑوس میں تھوڑے سے تلوار کے جوہر بھی ہم نے دیکھے ہیں، جو تبدیلی واقع ہوئی، اللہ اسے اور زیادہ کامیاب بنائے اور اس کے اثرات یہاں بھی لائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ افغانستان گیا ہوں، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، مشاہدے کی۔ میلوں میل عورتیں سفر کرتی ہیں باپرد، انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ پوری کوشش کے باوجود مغربی میڈیا کوئی پروف نہیں پا سکی آج تک کہ وہاں کوئی ڈاکہ ہوا ہے، کسی نے کسی کی عزت لوٹی ہے، بالکل نہیں۔ میں ابھی لاسٹ فروری میں فرانس تھا، وہاں کے میڈیا نے مجھ سے انٹرویو لیا کہ افغانستان میں عورتوں سے جبرن پردہ کرایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، کوئی جبرن پردہ نہیں کرایا جا رہا۔ اگرچہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہمارے دین میں یہ ضروری ہے کہ خواتین اپنے جوہر عصمت کو محفوظ رکھیں، اسے نمایاں نہ کریں۔ اسلام اپنی بیٹیوں کو چراغ خانہ دیکھنا چاہتا ہے، شمع محفل نہیں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کے لیے کہیں، لیکن افغانستان میں جبر نہیں ہوا۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ جب مسند اقتدار پر رحمت عالم کے غلام آئے تو وہاں کی آبادی نے چہرے دیکھ کے ہی پردے کر دیے۔ انشاءاللہ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ جب یہاں رحمت عالم کے غلام آئیں گے تو یہ سارے 4 من کی بیگمات جو ہیں اسلام آباد دیکھ لینا، انشاءاللہ سب پردے کرے گی۔ جن کے گھنٹوں گھنٹے بیوٹی پارلر میں گزرتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی راتیں کیسے اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اور کشمیر کو اپنی منزل ملے گی اس کے کرم سے۔ ہم اس کے محبوب کے نام لیوا ہیں۔ ہم بہت گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں، اتنے گناہگار ہیں کہ شاید ہم سے بڑا کوئی گناہگار نہیں، لیکن ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا بلیو ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب اور ہمارا آقا، ہمارا معبود اور ہمارا محبوب اتنا رحیم و کریم ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اور کشمیر شریعت مصطفی سے، نظام مصطفی سے ہم کنار ہوں گے کہ ان کی منزل یہ ان کی منزل وہ خاندان نہیں ہے جو خود لوٹ لوٹ کر مضبوط ہوئے اور قوم کو بھوکا ننگا کر کے صہیونی لابی کے ہاتھوں مقروض بنا دیا۔ چند خاندانوں کی حکمرانی پاکستان اور کشمیر کی منزل نہیں، بلکہ محمد عربی کے آئین کی حکمرانی پاکستان اور کشمیر کی منزل۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے، آپ کے ضمیر کی عدالت میں رکھتا ہوں، سوچئے گا اور فیصلہ فرمائیے گا۔ سنت کی اتباع کیجئے، سارے دکھ دور ہو جائیں۔ زندگی میں بے چینی رہتی ہے، آپ بے چینی رہتی ہے نا، جیب میں پیسے ہونے کے باوجود سکون نہیں ملتا، جیب میں پیسے ہونے کے باوجود سکون نہیں ملتا، سکون کی تلاش میں ہونا۔ تو یہ نسخہ بتا رہا ہوں، اپنے آقا کی سنت کو اپنا لیجئے، سنت کو اپنائیے، بدعت کو نہیں۔
سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہ کیجیے گا. میں کہا کرتا ہوں توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنے والا اللہ کا غدار ہے اور سنت میں بدعت کی ملاوٹ کرنے والا رسول اللہ کا غدار ہے. جس نے توحید میں شرک کی ملاوٹ کی اس نے اللہ سے بے وفائی کی اور جس نے سنت میں بدعات کی ملاوٹ کی اس نے رسول اللہ سے بے وفائی کی. اس سے بچ جائے. بس پھر انشاءاللہ بات ہمارے عمل پر نہیں اس کے کرم پہ ہے. اسلام دین رحمت اس لیے ہے کہ یہ انسانیت کو مایوس نہیں کرتا. ہیوسٹن یہ ٹیکساس کا دارالحکومت ہے. وہاں بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ہمارے کچھ عرب بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں مڈل ایسٹ سے, کچھ ادھر مشرق سے بھی, ملیشیا وغیرہ سے بھی لوگ پڑھتے ہیں مسلمان. انہیں پتہ چلا کہ میں وہاں کچھ گھنٹے رکوں گا تو انہوں نے ایک ریسپشن کا اہتمام کیا. اسٹیٹ سیکرٹری ایک عیسائی تھا لیکن بڑی اچھی ان کے اندر یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے, بڑی اچھی آپس میں پیار کرتے ہیں وہ لوگ. انسان ہے, انسان اچھے انسان. وہ کہتے ہیں فکر و نظر کی بات بعد میں ہوگی, پہلے ہم اچھے انسان تو بنائیں. تو اس اسٹیٹ سیکرٹری نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اسلام میں جنت کتنی مہنگی کتنی سستی ہے. اب میرا 7 بجے کا جہاز تھا, مجھے آگے پاناما جانا تھا اور میں جب ان کے اندر کھڑا تھا تو 3:30 بج رہے تھے. 2 گھنٹے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے ایئرپورٹ پر. تو میں نے مختصر جواب دیا. میں نے کہا اسلام میں جنت کا تصور کچھ اس طرح ہے کہ باقی ساری قومیں, باقی ساری امتیں جنت کی تلاش میں ہیں اور جنت رحمت للعالمین کے غلاموں کی تلاش میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ میں نے جملہ کوٹ کیا جب وہ اپنے امت کے خطاکاروں کو لے گئے توبہ کے لیے کہ انکم ظلمتم انفسکم, تم سے خطا ہوئی, تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر, تو توبہ کرو. ان کا جی توبہ کرتے ہیں, وضو بناتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں. فرمایا تو وضو نوافل والی توبہ نہیں ہے. فاقتلوا انفسکم, پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤ, وہیں سے چھلانگ لگاؤ. ان کا پھر توبہ کا نام کیوں لیتے ہیں آپ؟ سیدھی بات کریں, مارنا ہے. توبہ ایسی ہوتی ہے. پہاڑ سے چھلانگ لگانا کم ہے کہ آپ پتھر بھی بنواتے ہیں. پھر میں آپ پتھر اس لیے بنواتا ہوں کہ تمہاری موت یقینی ہو جائے. توبہ کی کوالٹی یہی ہے. اسی کی توبہ قبول ہوگی جو مرے گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان دو گے تو معاف کرے گا, اور اگر کوئی نہیں مرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اچھا جی, پھر اب اللہ کو تو راضی کرنا ہے. چھلانگ لگانے کا تو فیصلہ کر لیا انہوں نے. اللہ نے اپنے کلیم سے فرمایا تیری امت یہ ہے, اس کی توبہ یہ ہے. ایک کمنگ امت ہے, آ رہی ہے. جانتے ہو ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ اور کیا یا اللہ اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ دل میں سوچا ہمیں چھلانگ لگانی پڑ رہی ہے تو آنے والی امت پر تو بلڈوزر پھریں گے, وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, تب جا کے معافی ملے گی. حق تعالی نے فرمایا نہیں, جو آنے والی امت ہے ان کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ زندگی بھر کی خطائیں, زندگی بھر کے گناہ جمع کر کے لائیں گے اور تنہائی میں آ کر مجھ سے کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی, یہ معاف کر دے. تو میں اسی پر انہیں معاف کر. وہ بچہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ویری ایزی, اسلام میں تو جنت بڑی سستی ہے. میں نے کہا اتنی تھی تو نہیں, کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا. کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا, اور اتنا سستا بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کہ حشر میں جب میزان میں اعمال تو لیں گے تو ایک شخص کی ایک نیکی کم پڑے گی. اللہ فرمائے کہ تمہاری ایک نیکی کم ہے, اگر کہیں سے مل جائے تو لے آؤ. تمہارے برادری, ماں باپ, تمہارے دوست, تمہاری کمپنی, بڑے لوگ موجود ہیں, جاؤ حشر میں کہیں سے ملتے. وہ کہے یا اللہ تیری بڑی مہربانی, تو اگر یہ مہلت نہ دے گا تو تجھ سے کون پوچھتا. ایک ہی تو نیکی ہے, ابھی لائے. بڑے اچھے دوست ہیں میرے, جان چھڑکتے ہیں, لیکن جب جائے گا بھائیوں کے پاس, دوستوں کے پاس, وہ تو پھر کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, کل نفس بما کسبت رہینہ لا تزر وازرۃ وزر اخری کا منظر. ہر شخص اپنے احساس کے پسینے میں غرق ہوگا. ماں بھی کہے گی بیٹا مانگنے آئے ہو سکتا ہے کوئی 1-2 دے جاؤ, 1-2 دے جاؤ نیکیاں مانگنے آ گئے.
تو گھبرا کے واپس ہو. اللہ کا ایک بندہ راستے میں ملے گا, وہ پوچھے گا بہت گھبرائے ہوئے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگا بس ایک نیکی چاہیے تھی, مل جاتی تو جنت مل جاتی, کوئی بھی نہیں دیتا, والدین نے بھی انکار کر دیا. وہ حیران ہو کے پوچھے گا ایک نیکی سے جنت ملتی ہے تمہیں؟ وہ کہے گا ہاں, اللہ نے فرمایا ہے ایک نیکی تمہیں مل جائے تو جنت چلا جاؤں. اس نے کہا تو پھر لے جاؤ, ایک نیکی تو میں دیتا ہوں. نیکی مل گئی تو اللہ سے کہے گا یا اللہ تیرے اس بندے نے نیکی دے دی, اب جنت بھیج دے, میں رکھتے ہوں. اللہ اپنے اس بندے سے پوچھیں گے جس نے دی, تو نے کیسے دے دی؟ یہاں تو بھائی اور والدین کام نہیں آ رہے, تو نے کیسے دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میری تھی ہی ہے, میرے پاس کون سی بوریاں بھری پڑی تھی ہی ایک, تو میں نے سوچا اتنی نیکیاں ہیں اس کے پاس سے صرف ایک کم ہے, پھر بھی جنت نہیں جا رہا, تو میری ایک کس کام تھی, میں نے اسی لیے اس کو دے دی کہ ایک نیکی سے جنت ملتی ہے تو پھر یہی کیوں نہ جائے. تو حدیث کے الفاظ ہیں, حق تعالیٰ فرمائیں گے اتريد ان تكون اجود مني, اتريد ان تكون اجود مني, اچھا تو مجھ سے بھی بڑا سخی ہو گیا, جنتیں بانٹتا پھرتا ہے, جاؤ تم سب جنت میں, دونوں جنت میں جاؤ. یہ اس لیے جائے کہ اس کی کم تھی وہ نیکی پوری ہو گئی, میرٹ پہ آ گیا ہے, اور تو اس لیے جا کہ تجھ جیسوں کے لیے تو میرے محبوب نے رو رو کے دعائیں مانگی, اور تجھ جیسوں کو میں جنت میں بھیج کر غفور الرحیم ثابت ہوتا ہوں. آپ کو اللہ نے دین وہ عطا فرمایا ہے کہ دین رحمت ہے, آپ کا قائد وہ ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے, اور آپ کا معبود وہ ہے کہ جو غفور الرحیم ہے. خدا کی قسم میں تو باہر کی دنیا میں جاتا ہوں, چھوٹی سی محنت پر اتنا بڑا صلہ مل جاتا ہے, اتنا بڑا صلہ. مجھ سے لوگ پوچھتے یہاں کبھی ملک میں بھی تو رہے نا, میں نے کہا میرے ملک کو منافقت کا کینسر چاٹ گیا, یہاں منافقت کا کینسر چاٹ گیا ہے, سیاست کھولیا ہو گیا ہے, ہر شخص سیاست کرنے پر تلا ہوا, اور مارکیٹ بن رہی ہے یہاں. اس کے لیے مذہب ایکسپلائٹ, صحابہ ایکسپلائٹ, اہل بیت ایکسپلائٹ, توحید و سنت ایکسپلائٹ, ایکسپلائٹیشن موومنٹ, کشمیر ایکسپلائٹ, پاکستان ایکسپلائٹ, ہر چیز ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. وہاں باہر جاتا ہوں, تھوڑی سی محنت کرتا ہوں, اس کے بعد قطار میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے, میری ساری تھکان اتر جاتی ہے. یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آتی. خدا کے لیے محبت بانٹیے. آج کی اس ملاقات سے میں آپ کی خدمت میں یہ کہتا ہوں, سنت اپنائیے, بدعات سے بچیے, توحید سے وفا کیجیے, شرک سے بچیے, اور آپس میں محبت بانٹیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. مجھے طریقہ نہیں آتا, سوری. میرے عزیز کہتے ہیں کہ مدرسے کے لیے میں اپنے دوستوں سے کہوں کہ وہ تعاون کریں. کیوں کہوں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا, انہیں معلوم ہے یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, تو آپ کو اللہ توفیق دے, تعاون کیا کیجیے. مجھ سے آپ کیا کہلواتے ہیں, آپ بتائیے. میں اس معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں, مجھے اللہ سے ابھی تک مانگنے کا صحیح طریقہ نہیں آیا, بندوں سے کیسے مانگوں. شہرت میں میری کچھ ہونے والے بیانات کا مجموعہ ہے, روشنیوں کا. آپ کو اس میں انشاءاللہ سیلاب ملے گا پڑھے لکھے حضرات کے لیے. مادر امت سیدہ عائشہ صدیقہ پر میری ایک تحریر, اور کچھ باہر کی کچھ کیس نے بھی. بنگلہ دیش میں ایک بیان ہوا تھا, وہ بھی, اور باہر اور مزید بھی. یہ دعا کے بعد آپ کو نماز کے بعد مل سکیں گے.